سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جس سے انسان و حیوان بلکہ جنات بھی قابو میں آ جاتے، آپ کو کہاں سے ملی؟ آپ نے سرکش جنات سے کیسے بیت المقدس کو تعمیر کروایا؟ پھر کیسے وہ انگوٹھی آپ سے چھن گئی کہ جس سے حقیق نامی جن آپ کا روپ دھار کر بادشاہت پر قابو ہو گیا اور آپ اپنی ہی سلطنت میں فقیرانہ زندگی پر مجبور ہو گئے؟ قرب قیامت یہ انگوٹھی کس کو ملے گی کہ جو دجال سے مقابلہ کرے گا؟ اس کے علاوہ آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ نگینے، عقیق اور انگوٹھیاں انسان کی شخصیت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ دنیا جہان کی منفرد معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ سامعین، ایک ایسی انگوٹھی کہ جس کی بدولت ہوا، پانی، چرند پرند، انسان و حیوانات، حتیٰ کہ جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے اور آپ کا تخت بھی ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ آپ پرندوں کی زبان سمجھ اور بول لیا کرتے تھے۔ آپ کی افواج میں قوم جن کا بھی بہت بڑا لشکر ہوا کرتا تھا، یعنی کہ آپ کو ایک ایسی عظیم بادشاہت ملی تھی جو پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ سب اسی انگوٹھی کی نسبت تھا کہ جس پر اسم اعظم لکھے ہوئے تھے۔ سامعین، ایک بار آپ کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی تعمیر کریں اور لوہے کی آواز بالکل بھی نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے کافی تدبیریں سوچیں جو کارگر ثابت نہ ہوئی۔ جنات سے مشاورت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں، تاہم انہوں نے بتلایا کہ سمندر میں ایک حقیق نامی جن رہتا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، لیکن وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی سرکش ہے۔ چنانچہ جب آپ نے پانی سے پوچھا تو علم ہوا کہ ایک دریا سمندر میں گرتا ہے جس کا ہر 7ویں روز وہ جن پانی پیا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اس دریا کا پانی روک کر اس کی جگہ شراب کو سمندر میں بہا دیا۔ وہ جن جب پانی پینے آیا تو اس عجیب پانی کو دیکھ کر ششدر رہ گیا، تاہم پیاس کی وجہ سے اس نے یہ پانی چکھا تو اس کو کافی مزہ آیا اور وہ گٹا گٹ اس شراب کو پی گیا۔ شراب کی وجہ سے اس کی عقل جاتی رہی۔ یوں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی دکھا کر بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ بیت المقدس کی تعمیر تو کروا لی گئی، لیکن وہ شیطان آپ کی بادشاہت پر قابو ہو گیا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ حضرت سلیمان جب نہانے یا بوقت ضرورت بیت الخلاء جاتے تو وہ یہ انگوٹھی باہر رکھ کر جایا کرتے تھے۔ ایک روز جب آپ بیت الخلاء گئے تو وہ انگوٹھی آپ اس جن کے سپرد کر گئے۔ جن نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور آپ کا روپ دھار کر سلطنت پر قابض ہو گیا۔ آپ اپنی ہی بادشاہت میں اغیار ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آپ ہر جگہ دھتکارے گئے تو سمندر کنارے جنگل کی طرف نکل پڑے۔ شیطان کم و بیش 40 روز آپ کے تخت پر قابض رہا اور عجیب و غریب احکامات جاری کرتا، جس سے اس کے خاص درباریوں کو شک گزرا۔ ایک دن اس شیطان کو پرکھنے کے لیے ایک درباری نے سوال کیا کہ حضور، اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو جائے، باہر بہت ٹھنڈ ہو تو سورج نکلنے کے بعد غسل کرے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ تو اس شیطان نے کہا، کوئی حرج نہیں۔ اسی اثناء میں حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بھوک سے مارے مارے پھر رہے تھے۔ کچھ مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے ان سے ایک مچھلی مانگی۔ نام پوچھنے پر جب آپ نے حضرت سلیمان بتایا تو انہیں نے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ ذات کے فقیر ہو اور خود کو حضرت سلیمان کہتے ہو۔ جب آپ کا کافی خون بہنے لگا اور ان کو بھی ترس آ گیا تو پھر 2 مچھلیاں آپ کو دے دیں۔ حضرت سلیمان نے جب ایک مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسی مچھلی نے اس انگوٹھی کو نگل لیا تھا اور اب وہ اس کے پیٹ سے نکل آئی۔ جو ہی آپ نے وہ انگوٹھی پہنی تو پرندوں کے ایک بہت بڑے غول نے آپ پر چھاؤں کر دی اور لوگوں نے بھی آپ کو پہچان لیا۔ وہ معافیاں اور معذرت کرنے لگ گئے کہ حضور، ہم نے پہچاننے میں غلطی کر دی۔ چرند پرند، حیوانات اور ماحول میں ہلچل سی مچ گئی، جس سے اس جن کو پتہ چل گیا اور وہ فرار ہو گیا۔ آپ اپنے تخت پر آ بیٹھے اور باقی جنات کو حکم دیا کہ اس جن کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ بعد ازاں جن کو گرفتار کر لیا گیا
और लोहे के बड़े सारे संदूक में बंद करके ताला लगा दिया गया और ऊपर मोहर सलमानी लगाकर समंदर में फेंकवा दिया गया और वो शैतान क़यामत तक वहीं बंद रहेगा। बाज़ मुहद्दिसीन हज़रत सुलेमान की अंगूठी को इसराइली कहावतें कहते हैं कि कहीं पर भी इन वाक़यात का ज़िक्र सुनने में नहीं आया, ताहम इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मेरा खुदा ही बेहतर जानता है। सामाइन, बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि कुर्ब क़यामत जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो इसके पास भी एक ऐसी ही अंगूठी होगी जिससे वो पूरी दुनिया को अपने फितने से कब्ज़े में करेगा, ताहम वो एक शैतानी अंगूठी होगी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत सुलेमान की अंगूठी उसे मिलेगी जो दज्जाल का मुकाबला करेगा और दुनिया से इसका छुटकारा दिलवाएगा। उसके पास हज़रत ईसा का असा भी होगा और वो इस अंगूठी से काफिर और मोमिन की शनाख्त करेगा। वो जिसके माथे पर भी ये अंगूठी रखेगा, अगर वो काफिर हुआ तो उसका चेहरा सियाह हो जाएगा। नाज़रीन, यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी कौम ही से मंसूब करते हैं और सलाहुद्दीन अयूबी के दौर से अब तक वो मुख्तलिफ जगहों पर खुदाई कर चुके हैं ताकि इस अंगूठी को तलाश कर सकें और दोबारा इस पूरी सल्तनत पर अपनी बादशाहत कायम कर सकें, लेकिन अब तक उन्हें इस काम में कामयाबी हासिल नहीं हुई। सामाइन, इंसानी शख्सियत पर इन नगीनों, अकीकों, पत्थरों और अंगूठियों के क्या असरात मुरत्तब होते हैं, ये हमारी अगली वीडियो का मौजू होगा जिसमें हम आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। इस वीडियो से ये मालूमात तो मिलती हैं कि आप बैतुल खला या हक़ ज़ुजैन अदा कर रहे हैं तो ये उतार कर रख दें, वरना इनके असरात ज़ायल हो जाते हैं। सामाइन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।